اس کے بعد نیکسٹ ایم سی کیو ہے نمبر 1 مطلع کے لغوی معنی کے ہیں طلوع ہونے کی جگہ، اور نمبر 2 ہے کسی بھی غزل یا قصیدے کے پہلے شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوں تو وہ مطلع کہلاتا ہے، اور اگر مطلع کے بعد بھی دونوں مصرے ہم قافیہ اور ندیم ہو تو مطلع ثانی ہوگا، اور اس کے بعد بھی ثانی کے بعد بھی غزل کا جو تیسرا شعر ہے اس کے بھی دونوں مصرے ہم قافیہ ہم ردیف ہو تو مطلع ثالث کہلائے گا۔ مطلع کے لیے شرط کیا ہے کہ دونوں مصروں کا ہم قافیہ ہونا لازمی ہے، پہلا شعر ہونا شرط نہیں ہے، دونوں مصروں کا ہم قافیہ ہونا لازمی ہے۔ نمبر 4 مقطع کے لغوی معنی ہے ختم کرنا یا کاٹنا ہوتا ہے۔ نمبر 5 مقطع کے لیے شرط کیا ہے؟ شاعر کا تخلص لازمی شرط ہے، آخری شعر نہیں ہے بلکہ شاعر کا تخلص ہوگا تو وہ مقطع ہوگا۔ نمبر 6 پانی برف کی طرح ٹھنڈا، اس میں مشبہ کیا ہے؟ اس میں مشبہ پانی ہے۔ اور نمبر 7 میرا قلم قواعد کی روح سے مرکب ناقص ہے کیونکہ بات سمجھ نہیں آ رہی۔ نمبر 8 ٹھنڈا پانی بھی مرکب ناقص ہے، اس میں بھی پوری بات سمجھ نہیں آ رہی کہ جملہ ہونا چاہیے تھا۔ مرکب تام کا دوسرا نام مرکب مفید ہے۔ نمبر 10 دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ جو اہل زبان کا مرتب کردہ اور جس کے حقیقی معنی کے بجائے مجازی معنی ہو تو ہمیشہ محاورہ ہوتا ہے۔ نیکی کر دریا میں ڈال، وہ غصے سے لال پیلا ہو گیا۔ نمبر 13 اس شعر نے ہندوستان پر 17 حملے کیے، شعر جو ہے نا وہ محمود غزنوی کے لیے استعارہ استعمال ہوا ہے۔ نمبر 14 عالم کی موت سے ایک چراغ اور بجھ گیا، تو یہاں پہ استعارہ ہوا ہے، چراغ عالم کو لیا گیا ہے، پڑھے لکھے شخص استاد کو۔ نمبر 15 جس نظم کے ہر بند میں 3 مصرے ہوں وہ تو مثلث کہلاتی ہے، اور نمبر 16 جس نظم کے ہر بند میں 4 مصرے ہوں وہ مربع کہلاتی ہے۔ اب یہ بات یاد رکھیے گا جی۔ نیکسٹ پیج پہ ہم سے کچھ شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1 ہے، اس میں نیکسٹ پیج پہ ہے نمبر 1 ماں نے کہا میرا چاند آ گیا، اس جملے میں مستار مانا جو ہے وہ چاند ہے اور مستارلا بیٹا ہے جس کا ذکر جملے میں نہیں ہے۔ نمبر 2 اس کی پلکوں پر ستارے چمک رہے ہیں، ستارے جو ہے نا وہ آنسو کو کہا گیا ہے، یہ تو یہ مستارلا ہے، ستارے چونکہ جملے میں موجود ہے تو یہ مستار مانا ہوگا۔ نمبر 3 کنایا کا لغوی معنی ہے چھپی ہوئی بات، پوشیدہ بات یا مخفی بات۔ نمبر 3 کتنا بد نصیب ظفر ہے دفن کے لیے 2 گز زمین نہ ملی کوئے یار میں، اس شعر میں 2 گز زمین علم بیاں کی روح سے کنایا ہے کہ اس کے 2 معنی ہیں۔ نمبر 5 کسی نظم نثر میں ایک لفظ یا الفاظ کے ساتھ آیت یا تاریخی صحنے کی طرف اشارہ ہو تو تلمی ہوتی ہے۔ نمبر 6 کسی مقررہ موضوع پر اپنے جذبات، احساسات یا خیالات کا تحریری اظہار مضمون کہلاتا ہے۔ نمبر 7 ناول کا لغوی معنی ہے انوکھی عجیب بات۔ نمبر 8 ایسی کہانی جو کرداروں کے حرکات و سکنات اور مکالموں کی مدد سے پیش کی جائے ڈرامہ کہلاتی ہے۔ نمبر 9 غزل میں ایک یا ایک سے زیادہ الفاظ جو مطلع کے دونوں مصروں اور باقی اشعار کے دوسرے مصرے کے آخر میں تسلسل کے ساتھ آئیں تو وہ ردیف کہلاتے ہیں۔ نمبر 10 غزل کے اجزاء ترکیبی 4 ہیں، مطلع مقطع ردیف قافیہ۔ نمبر 11 غزل کا ہر شعر موضوع اور خیال کے اعتبار سے مکمل اور اکائی ہوتا ہے۔ نمبر 13 اگر غزل کے شعار میں ایک موضوع پر غزل کے اشعار ایک موضوع پر ہوں تو وہ غزل مسلسل ہوتی ہے۔ نمبر 13 وہ کہانی جس کی بنیاد حقیقی زندگی پر ہو، جس میں زندگی کا ایک دور اس طرح پیش کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے تمام تر رنگوں کے ساتھ ہوتا ہے تو یہ ناول کا حصہ ہے۔ نمبر 14 جب لفظ اپنے لغوی معنوں میں استعمال نہ کیا جائے اور اس کی حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق نہ ہو تو ہمیشہ یہ مجاز مرسل ہے، اور تشبیہ کا تعلق ہو تو وہ استعارہ ہوتا ہے۔ آج بادل خوب برسا وہ ہے یہ مجاز مرسل اور یہ سبب کہہ کر مسبب مراد لینا۔ اب نیکسٹ اس پیج پہ آتے ہیں، یاد رکھیے گا آپ سمجھ کے اگر اس کو ایم سی کیوز کریں گے تو انشاءاللہ کبھی بھی آپ کو بھولیں گے نہیں۔ نمبر 1 ہے غزل ایک ساز ہے اور تو ہر شعر اس کی تار ہے۔ نمبر 2 ایسی کہانی جس کے بارے میں یہ بجا ہے کہ وہ پڑھنے کی نہیں بلکہ پیش کرنے کی چیز ہے وہ ہمیشہ ڈرامہ کی ڈیفینیشن میں آتا ہے۔ نمبر 3 افسانہ کا لغوی معنی ہوتا ہے من گھڑت یا جھوٹی بات، یہ دونوں لفظ ہوں گے تو آپ کا افسانہ کہلائے گا۔ نمبر 4 ہے وحدت تاثر اور جمعیت، یہ ہمیشہ افسانہ کی خصوصیات ہے، اور تیسری ہے اس کی اختصار۔ نمبر 5 اگر لفظ مجازی معنوں میں استعمال ہو اور تشبیہ کے علاوہ کوئی اور تعلق ہو تو وہ مجاز مرسل ہوتا ہے، یا تشبیہ کا تعلق نہ ہو تو بھی مجاز مرسل کہلاتا ہے۔ نمبر 6 غزل ایجاد ہے ایرانیوں کی۔ نمبر 7 اسلم نے قلم سے خط لکھا، اس میں جو قلم ہے وہ مفعول ہے کہ اس پہ کام ہو رہا ہے۔ نمبر 8 علی شیر کی مانند بہادر، اس میں مانند جو ہے وہ حرف تشبیہ ہے۔ نمبر 9 وہ فرضی کہانی جو مختصر، دلچسپ اور واقعاتی لحاظ سے زندگی کسی ایک پہلو پر روشنی ڈالے وہ ہمیشہ افسانہ کہلاتی ہے۔ فرضی کہانی، جھوٹی کہانی، من گھڑت ایک ہی لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ نمبر 10 جملے کے اجزاء کو الگ الگ نہ کرنا اور ان کا باہمی تعلق ظاہر کرنا ہمیشہ ترکیب نحوی کی تعریف ہے۔
نمبر 11 جس شعر کے دونوں مصرے ہم کافی اور ردیف ہوں یہ مطلع ہوتا ہے، اور اگر دوسرا شعر بھی ہم کافی ردیف ہو تو مطلع ثانی، مطلع ثانی اور تیسرا ہو تو پھر مطلع ثالث ہوتا ہے۔ نمبر 12 مصرع کا لغوی معنی ہے دروازے کا ایک پارٹ۔ نمبر 13 دو مصروں کا مجموعہ شعر کہلاتا ہے۔ نمبر 14 قافیہ کا لغوی معنی ہوتا ہے ہم آواز الفاظ۔ نمبر 15 اصطلاح میں شعر کے آخر میں آنے والے لفظ یا الفاظ کے مجموعے جو ہو بہو دہرائے جاتے ہیں ان میں کوئی تبدیلی نہیں آتی وہ ردیف کہلاتا ہے۔